دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو ادوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 10 میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں ہم جانیں گے غزوہ احد اور اسباب غزوہ احد۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ تھینک یو۔ جنگ احد 17 شوال 3 ہجری یعنی 23 مارچ 625 عیسوی میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑوں کے دامن میں ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کی ٹھانی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ اس جنگ کے نتیجے کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر کار مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد علاقے کے طاقتوروں باشمول قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی رستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب الاشرف کے نام نمایاں ہیں۔ ہندہ نے اپنے گھر محفلیں شروع کر دیں جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ پہلے مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلے کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی تھی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگاہی ہو سکے۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں مکہ کے دارالندوہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھا کی گئی۔ جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی تھی۔ 3000 سے زائد سپاہی، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے، تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ گئیں جو اشعار پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبائے گی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے لیے اپنے ایک غلام کو خصوصی طور پر تیار کیا۔ بالآخر مارچ 625 میں یہ فوج مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا عباس نے، جو مکہ ہی میں رہتے تھے، انہیں مشرکین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ سے اس کے رابطے قائم تھے۔ یہ دوسرے منافقین مدینہ کے ساتھ سازشوں میں مصروف رہا۔ مدینہ سے نکلتے وقت یہ اسلامی لشکر میں موجود تھا، لیکن طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے اسلامی لشکر نے مارچ کیا، نماز فجر شوط میں ادا کی،
جہاں سے دشمن کا لشکر صاف نظر آ رہا تھا، تو عبداللہ بن ابی نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت صدائے احتجاج بلند کی، اور جنگ کے بارے میں ہماری بات نہیں مانی گئی کہ ہم مدینہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن چند نوجوانوں کے کہنے پر کھلے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالیں؟ پس عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اسلامی لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ 1000 میں سے 300 منافق نکل گئے، باقی خالص ایماندار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق رہ گئے۔ مسلمانوں کا صرف 700 کا یہ لشکر، جبکہ دوسری طرف مشرکین کا 3000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ کافروں کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، اس کے ساتھ عمرو بن عاص اور خالد بن ولید بھی تھے، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے انہیں سرفراز کیا تھا۔ مشرکین مکہ اپنے بڑوں کا بدلہ لینے کے لیے بڑے زور و شور سے آئے تھے۔ سب انتقام انتقام کہتے ہوئے مکہ سے چل کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ شریف سے 2.5-3 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ ہے۔ احد پہاڑ کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ہفتہ 7 شوال 3 ہجری یعنی 23 مارچ 625 عیسوی کو دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئیں۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا تاکہ دشمن اس رستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو یہ بھی فرمایا تھا اور تلقین کی تھی کہ اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ پرندے ہماری بوٹیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، آپ نے پھر بھی یہاں سے ہلنا نہیں۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلے پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کر دیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھیں تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرت ناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، لیکن درے پر تعینات صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ وہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درے پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کیا۔ اسی اثنا میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر اکثر اصحابہ کرام نے ہمت ہار دی اور راہ فرار اختیار کی۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور تیسرے دن واپس آئے۔ کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں میں چڑھ گئے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندگی کسی کام کی نہیں۔ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور ان کی بھرپور حفاظت کی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تلوار بھی عنایت کی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہے۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کا کلیجہ چبانے والی ہندہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ جنگ احد کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے۔ سورۃ ال عمران آیات نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،
کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں جو پیچھے رہ گئی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ کچھ وقفے بعد صحابہ کرام میدان میں واپس آنا شروع ہو گئے، چونکہ مشرکین اپنے بھاری سامان جنگ مثلاً زرہ وغیرہ کی وجہ سے احد کے پہاڑ پر چڑھ نہ سکے، اور اس لیے کئی مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے، اور ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد رنج رہا۔ کچھ مسلمانوں کے واپس آنے اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید نہیں ہوئے، مشرکین نے جنگ سے مکہ کی طرف واپسی اختیار کی۔ بہت لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں، اور بہت لوگوں کے خیال کے مطابق اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال یہ واضح ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو فراموش کرنا یا عسکری نظم و ضبط کو ترک کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر درے پر تعینات لوگ درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان فتح یاب ہو چکے ہوتے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو وہیں پر دفن کیا۔ اس غزوہ میں کسی حد تک شکست ایک تعمیری شکست ثابت ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو کچھ سبق ملے جو اگلی جنگوں میں کام آئے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خدا نے قرآن میں یقین دلایا ہے کہ بالآخر مومنین ہی غالب آئیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔